الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَ مَثْنًى أَوْ ثُلَاثٌ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ ضِعْفِهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل کے سبق کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وہ اعداد جن سے فرضی حصے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں ان اعداد کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے. ان اعداد کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 7 ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ان اعداد سے جو حصے نکالنے کے قوانین اور اصول ہیں، ان اعداد سے حصے نکالنے کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. اصولوں کی تعداد 5 ہے. ان 5 اصولوں میں سے، ان 5 قواعد میں سے، ان 5 قوانین میں سے ایک قانون ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ایک قانون ہم نے کل پڑھ لیا تھا پچھلے سبق کے اندر. اور آج جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر جو ہے وہ دوسرا قانون، دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اس قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے جمع ہو جائیں، جب کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں. کیا رکھتے ہوں؟ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. جب فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے ایک مسئلہ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں حصے جو ہیں وہ 2 نوع سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دونوں یا تینوں جو حصے ہیں وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو عدد جز کا مخرج ہوگا، جو عدد جز کا مخرج ہوگا وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا اور دگنے کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا. جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوگا وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا اور دگنے کے مخرج ہوگا. ٹھیک ہے ابھی؟ یعنی چھوٹا حصہ جو ہے، جو کیا ہے؟ چھوٹا حصہ. جو مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا ہوگا، جو مخرج چھوٹے حصے کا ہوگا کیونکہ جو چھوٹا حصہ ہے وہی جز ہے. جو چھوٹا حصہ ہے وہی جز ہے. تو جو مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا ہوگا وہی مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا جو دگنا ہوگا، چھوٹے حصے کا جو دگنا ہوگا اس کا بھی مخرج ہوگا، اس کا بھی مخرج ہوگا. اور چھوٹے حصے کا جو دگنا ہے، چھوٹے حصے کا جو دگنا ہے اور اس کا جو دگنا ہے اس کا مخرج بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. اس کا مخرج بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو نصف ہے اور سمن ہے، نصف ہے اور سمن ہے، تو اس میں سے جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اس کا چھوٹا حصہ، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سمن ہے. یہی سمن جو چھوٹا حصہ ہے یہی جز ہے. یہی کیا ہے؟ جز ہے. ٹھیک ہے. لہذا جو مخرج کس کا ہوگا؟ اس جز کا. جو مخرج ہوگا جز کا. اس جز کا مخرج کیا ہے بلا؟ 8 ہے. اس جز کا مخرج 8 ہے. لہذا یہی جو 8 ہے وہ مخرج ہوگا
اس کے دگنے کے دگنے کا بھی، اس کے دگنے کے دگنے کا بھی، یعنی سمن کا دگنا تھا ربو، اور ربو کا دگنا کیا ہے؟ نصف، ربو کا دگنا کیا ہے؟ نصف، نصف ہے۔ تو سمن کا مخرج کیا بنا ہے؟ 8 بنا ہے۔ تو یہی جو 8 ہے وہ سمن کے دگنے کا بھی کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا۔ لہذا اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ نصف اور سمن آ جاتے ہیں تو مخرج کیا بنے گا بھائی؟ 8 بنے گا۔ 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے ربو اور نصف، کیا آ جاتا ہے؟ ربو اور نصف۔ اب اس کے اندر جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ربو ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربو ہے۔ اور ربو کا مخرج کیا ہوتا ہے جی؟ 4۔ ربو کا مخرج 4 ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ربو ہے، یہ جو ربو ہے، اس کا مخرج کس نے بننا ہے؟ 4 نے۔ اس کا مخرج 4 نے بننا ہے۔ تو اس کا جو دگنا ہے، ربو کا جو دگنا ہے وہ کیا ہے؟ نصف۔ اس کا مخرج بھی 4 نے بننا ہے۔ یہی 4 ہی بنے گا۔ اس کا مخرج بھی یہی 4 ہی بنے گا۔ تو پھر مطلب یہی ہو جائے گا کہ مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ 4 سے بنایا جائے گا۔ کیا بنایا گیا ہے؟ 4۔ اگر کسی مسئلہ کے اندر نصف اور ربو جمع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ ثلثان، ثلث اور سدس تینوں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی مسئلہ کے اندر یہ تینوں ہی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سدس ہے۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹا حصہ جو ہے سدس ہے۔ تو سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6۔ سدس کا مخرج 6 ہے۔ لہذا یہی جو 6 ہے، یہی جو 6 ہے، اس جز کا جو دگنا ہے، اس جز کا جو دگنا ہے وہ دگنا کیا ہے؟ ثلث ہے۔ اس کا مخرج بھی یہی 6 ہوگا۔ اس کا مخرج بھی یہی 6 ہوگا۔ اور سدس کے دگنے کا دگنا کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ سدس کے دگنے کا دگنا ثلثان ہے۔ لہذا یہی جو 6 ہے وہ سدس کے دگنے کا بھی کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا۔ تو اگر یہ تینوں پھر جمع ہو چکے ہیں، ثلثان، ثلث اور سدس، تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ مسئلہ 6 سے بنے گا، کیونکہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حصے، 3 حصے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ہی نوع سے ہوتے ہیں تو جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج بنتا ہے تو پھر دگنے کا بھی وہی ہوتا ہے، دگنے کے دگنے کا بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ سدس ہے، اس کا جو دگنا ہے وہ ثلث ہے، اور اس کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے۔ سدس کا دگنا ثلث ہو گیا، اور سدس کا دگنا ثلث ہو گیا، اور سدس کے دگنے کا دگنا ثلثان ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ لہذا جو مخرج تھا سدس کا وہی مخرج ہوگا اس کے دگنے ثلث کا، اور وہی مخرج ہوگا اس کے دگنے ثلثان کا۔ تو مسئلہ بن جائے گا کس سے؟ 6 سے۔ مخرج یہی 6 بنے گا۔ مخرج یہی 6 بنے گا۔ 6 کے مخرج بننے کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ 6 سے نکالا جائے گا۔ مسئلہ 6 سے نکالا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم جو ہے ان کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ پہلی نوع میں سے نصف اور ربع جمع ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ نصف اور ربع جمع ہو جائے۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی، اس کے جو ورثاء ہیں
اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے بیٹی ہے، شوہر ہے اور چچا ہے۔ چچا ہے اس کے ورثاء کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میت لکھنے کے بعد میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم نیچے لکھ لیتے ہیں شوہر، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں بیٹی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب مرنے والا شخص جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی موجود ہو، اس کی ایک بیٹی موجود ہو، ایک بیٹی جو ہے وہ موجود ہو، تو اس کو کیا ملا کرتا ہے؟ نصف ملا کرتا ہے۔ تو بیٹی کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں نصف لکھ لیتے ہیں، بیٹی کے نیچے نصف لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر مرنے والی جو خاتون ہے، مرنے والی جو خاتون ہے اس کی کیا موجود ہو؟ اولاد موجود ہو، مرنے والی خاتون کی اولاد موجود ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے ربو ملا کرتا ہے، اس کے شوہر کو ربو ملا کرتا ہے۔ تو شوہر کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ربو۔ اور جو چچا ہے، چچا ہے وہ کس میں سے ہوتا ہے؟ اسبات میں سے ہوتا ہے۔ جو چچا ہے وہ اسبات میں سے ہوتا ہے، تو چچا کے نیچے لکھ دیتے ہیں ہم اسبا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے اندر دو حصے جمع ہو گئے، کیا ہو گئے؟ دو حصے جمع ہو گئے۔ نمبر ایک نصف اور نمبر دو ربو۔ اور یہ دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی نو سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں حصے ایک ہی نو سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پہلی نو ہے، کیا ہے؟ پہلی نو ہے۔ یہ دونوں حصے ایک نو یعنی پہلی نو سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ قانون اور قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر دو یا تین حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نو سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک نو سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوتا ہے، وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ مخرج ہوتا ہے۔ تو یہاں جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ ربو ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربو ہے۔ تو ربو کا مخرج کیا ہے؟ چار ہے۔ ربو کا مخرج چار ہے، اور لہذا پھر یہی جو چار ہے، یہی جو چار ہے یہ ربو کے جو دگنا ہے، ربو کا جو دگنا وہ کیا ہے؟ نصف، وہ نصف ہے نا جی، اس کا مخرج بھی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، اس کا مخرج بھی یہی چار ہی ہوگا۔ تو پھر مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ چار سے مسئلہ بنایا جائے گا، مخرج چار ہی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ چار مخرج بنے گا۔ چار کے مخرج بننے کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ کس سے نکالنا ہے؟ چار سے نکالنا ہے، مسئلہ چار سے نکالنا ہے۔ تو میت کے اوپر ہم نے لکھ دیا چار، میت کے اوپر چار جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ تو چار کا جو نصف ہے دو بنتا ہے، چار کا نصف دو بنتا ہے۔ تو یہ دو ہم لکھ دیں گے نصف کے نیچے، نصف کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ دو لکھ دیں گے۔ اور باقی جو یہاں پر شوہر تھا، کیا تھا؟ شوہر تھا، تو اس کو کیا ملا تھا؟ ربو ملا تھا، اس کو ربو ملا تھا۔ تو چار کا ربو کیا بنتا ہے؟ ایک بنتا ہے۔ تو ربو کے نیچے ہم لکھ دیں گے ایک، ربو کو نیچے لکھ دیں گے ایک۔ دو مل گئے ہیں بیٹی کو مل گئے ہیں، اور ایک مل گیا ہے شوہر کو مل گئے۔ تو تین حصے تقسیم ہو گئے، تین حصے تقسیم ہو گئے، باقی بچ گیا ایک بچ گیا۔ تو یہ ایک دے دیا جائے گا چچا کو بطور اسبا دے دیا جائے گا، چچا کو بطور اسبا دے دیا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، تو جائیداد جو ہے اس کے چار حصے کل کر لیں گے، جائیداد کے چار حصے کر لیں گے، جن چار میں سے جو ہے وہ آدھی جائیداد کس کو دے دیں گے؟ بیٹی کو، یعنی بیٹی کو دو حصے بیٹی کو دے دیے جائیں گے، دو حصے بیٹی کو دے دیا جائیں گے۔ ایک حصہ دے دیا جائے گا کس کو؟ شوہر کو۔ اور
اور جو باقی ایک بچا ہے وہ چچا کو چچا کو دے دیا جائے گا. وہ چچا کو دے دیا جائے گا. اگر 40,000 موجود تھا، اگر 40,000 موجود تھا تو 20,000 دے دیا جائے گا، بیٹی کو دے دیا جائے گا. اور جو 10,000 ہے وہ کس کو دے دیا شوہر جائے گا؟ شوہر کو دے دیا جائے گا. اور جو باقی 10,000 ہے وہ چچا کو دے دیا جائے گا. باقی 10,000 چچا کو دے دیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ وہ والی مثال تھی جس کے اندر کیا جمع ہو رہا تھا؟ ربو جمع ہوئے تھے. نصف اور ربو جمع ہوئے تھے. نصف اور ربو جمع ہوئے تھے. اب ہم وہ والی مثال لے کر آتے ہیں کہ جس مثال کے اندر جو ہے وہ نصف اور سمن جمع ہو. کیا ہوں؟ نصف اور سمن جمع ہو. نصف اور سمن جمع ہو. سمن جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں. تو ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء کے اندر اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک چچا ہے. ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک چچا ہے. تو میت لکھنے کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ہم نیچے جو ہے وہ بیوی لکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں بیٹی لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو مرنے والا شخص ہے اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے. اور جب کوئی شوہر جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن. اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن ملا کرتا ہے. لہذا ہم بیوی کے نیچے جو ہے وہ لکھ دیں گے سمن. کیا لکھ دیں گے؟ سمن. اور اگر بیٹی جو ہے وہ ایک موجود ہو تو اس کو ملا کرتا ہے نصف. لہذا بیٹی کے نیچے ہم لکھ دیں گے نصف لکھ دیں گے. بیٹی کے نیچے نصف لکھ دیں گے. اور جو چچا ہے چچا ہے وہ عصبات میں سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عصبات میں سے ہوتا ہے. تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے عصبہ. اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے عصبہ. اب آپ ملاحظہ فرما لیں، توجہ فرمائیں کہ یہاں فرضی حصوں میں سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں. فرضی حصوں میں سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں اور وہ دونوں ایک نو سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی نو سے تعلق رکھتے ہیں. کون سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں جی؟ نصف اور سمن. نصف اور سمن جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. تو یہ قانون اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ قانون اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں وہ ایک نو سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر جو جز کا مخرج ہوتا ہے وہی مخرج جو ہے وہ اس کے دگنے کا بھی ہوتا ہے اور دگنے کا بھی ہوتا ہے. یہاں جو جز اور چھوٹا حصہ ہے وہ ہے سمن. وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اور اس سمن کے جو دگنے کا دگنا ہے وہ کیا ہے؟ نصف ہے. کیونکہ سمن کا جو دگنا ہے وہ ربع ہے. سمن کا جو دگنا ہے وہ ربع ہے اور سمن کے دگنے کا دگنا کیا ہے؟ نصف ہے. اور ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ سمن ہے. وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اور سمن کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ 8. سمن کا مخرج 8 ہے. لہذا پھر یہی جو 8 ہے وہ سمن کے دگنے یعنی نصف کا بھی مخرج کیا ہوگا؟ 8. یہی 8 ہوگا. یہی 8 ہی ہوگا. تو 8 سے جو ہے کیا بنایا جائے گا؟ مسئلہ بنایا جائے گا. 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا. تو ٹھیک ہے. تو میت کے اوپر ہم لکھ دیں گے 8. میت کے اوپر 8 لکھ دیں گے. اس 8 سے حصے نکالنے ہیں تو 8 کا جو سمن ہے وہ کیا ہے جی؟ 1 ہے. 8 کا سمن 1 ہے. تو یہ ہم نے 1 کس کو دے دیا ہے جی؟ بیوی کو. 1 کو بیوی کو دے دیا ہے. اور 8 کا جو نصف ہے
8 का जो निस्फ है वो कितना बनता चार। है? 4 बनता है। वो 4 किसको दे दिया? बेटी को, वो 4 बेटी को दे दिया। वो 4 बेटी को दे दिया। बेटी को दे दिया। 1 और 4 को जमा कर लो, कितने बन गए? 5 5 बन गए। 5 हिस्से तकसीम हो गए जी, 5 हिस्से तकसीम हो गया। तकसीम हो गया। बाकी क्या बच गया? 3 हिस्से, बाकी 3 हिस्से बच गए। बाकी 3 हिस्से बच गए। 3 हिस्से बच गए हैं। तो ये किसको देने हैं जी? चचा को बतौर हाँ, ये चचा को बतौर असबा देने हैं। ये चचा को बतौर असबा देने हैं। असबा देने हैं। तो इस मसला के अंदर जायदाद के कुल 8 हिस्से किए जाएंगे। जायदाद के कुल 8 हिस्से किए जाएंगे। 8 हिस्से किए जाएंगे, जिन 8 हिस्सों में से जो निसफ है, जो 4 हिस्से हैं वो किसको दिए जाएंगे? बेटी को दिए जाएंगे। बेटी को दिए जाएंगे। और जो 1 हिस्सा है वो बीवी को दिया बीवी जाएगा। को दिया जाएगा। और जो 3 हिस्से हैं वो चचा को दिए जाएंगे। चचा को दिए जाएंगे। अगर 80,000 रुपया मौजूद था, अगर 80,000 रुपया मौजूद था, तो 80,000 का जो आधा 40,000 है, जी, 80,000 का जो आधा 40,000 है। 40,000 है, वो बेटी को दे दिया जाएगा। वो बेटी को दे दिया जाएगा। बेटी को दे दिया जाएगा। और 10,000 बीवी 10,000 किसको दिया बीवी जाएगा? को दिया जाएगा। बीवी को दे दिया जाएगा। और 30,000 30,000 जो है वो चचा को दे दिया चचा जाएगा। को दे दिया जाएगा। 30,000 चचा को दे दिया जाएगा। और ठीक है। जी, अब हम वो वाली मिसाल जो है वो लेकर आते हैं कि जिसके अंदर जो है वो दूसरी नौ के तीनों हिस्से जमा हो जाएं। दूसरी नौ के तीनों हिस्से जमा हो जाएं। सुलुसान, सुलुस और सुदुस, तीनों हिस्से क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। जमा हो जाएं। एक शख्स जो है जी वो फौत हुआ। जी, एक शख्स फौत हुआ। और उसके जो मुरसा हैं उनके अंदर जो है वो माँ मौजूद है। जी, क्या मौजूद है? माँ मौजूद है। माँ मौजूद है। और 2 ऐनी बहनें मौजूद हैं। और 2 खीफी बहनें 2 मौजूद हैं। अखयाफी बहनें मौजूद हैं। ठीक है। जी 2 ऐनी बहनें हैं, 2 खीफी बहनें हैं और माँ है। 2 ऐनी बहनें, 2 खीफी बहनें और माँ है। माँ जो है वो क्या है? मौजूद है। तो मैयत लिखने के बाद, मैयत लिखने के बाद, लिखने के बाद जो है वो हम जो है वो लिख लेते हैं 2 ऐनी बहनें, 2 ऐनी बहनें, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं 2 खीफी खीफी बहनें, बहनें लिख लेते हैं। और थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख लेते हैं माँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। जी, अब जब मैयत की जो है वो 2 या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा यानी बहनें मौजूद हों तो उनको मिला करता है सुलुसान। उनको मिला करता है सुलुसान मिला करता है। तो हम जो है वो 2 ऐनी बहनों के नीचे लिख लेते हैं सुलुसान। ठीक है। जी, और जब मैयत के 2 या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा जो हैं वो अखयाफी बहन भाई मौजूद हों, अखयाफी बहन भाई मौजूद हों, तो उनको मिला करता है सुलुस। उनको मिला करता है सुलुस मिला करता है। तो हम अखयाफी बहनों के नीचे लिख लेते हैं सुलुस। ठीक है। और ये भी हमने माँ के अहवाल के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि जब किसी शख्स की जो है वो माँ मौजूद हो और माँ के साथ जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हों, 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हों, तो माँ को मिला करता है सुदुस। माँ को मिला करता है सुदुस मिला करता है। लिहाजा माँ के नीचे हम लिखेंगे सुदुस। माँ के नीचे लिखेंगे सुदुस। अब आप तवज्जो फरमा लें कि यहाँ इस मसला के अंदर जो है वो दूसरी नौ के तीनों हिस्से मौजूद हैं। दूसरी नौ के तीनों हिस्से मौजूद हैं। सुलुसान भी आ गया है, सुलुस भी आ गया है और सुदुस भी आ गया। ठीक है। अब हमने जो है वो मसला बनाना है, इन हिस्सों को हमने निकालना है। इन हिस्सों को हमने निकालना है। ये जो 3 हिस्से हैं, जो ये फुरूज हैं, ये जो फुरूज हैं,
اب ان فروض کا جو مخرج ہے، ان فروض کا جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ ان فروض کا جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ کون سا عدد ہوگا؟ تو یہ ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ضابطہ ہم یہاں پر چلاتے ہیں، وہ ضابطہ ہم یہاں پر چلاتے ہیں۔ ہم نے ضابطہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب جو ہے کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ دو یا تین فرضی حصے جمع ہو جائیں، جی، 2 یا 3 فرضی حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوتا ہے وہی دگنے کا مخرج بھی ہوتا ہے، وہی دگنے کا بھی مخرج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو جز اور چھوٹا حصہ ہے وہ ہے سدس، اور سدس کا جو دگنا ہے وہ ہے ثلث، اور سدس کے دگنے کا جو دگنا ہے وہ ہے ثلثان، ٹھیک ہے۔ لہذا پھر قانون کے مطابق جو عدد جو تھا وہ جز کا مخرج تھا، جو عدد جز کا مخرج تھا وہی باقیوں کا مخرج بھی وہی ہوگا، تو جز کا مخرج کیا ہے جی؟ 6 ہے، جز کا مخرج 6 ہے، سدس کا مخرج 6 ہے، لہذا باقی دونوں کا مخرج بھی یہی ہوگا، باقی دونوں کا مخرج بھی یہی ہوگا، دونوں کا مخرج بھی یہی ہوگا۔ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے، مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ میت کے اوپر لکھ لیا ہم نے 6، میت کے اوپر لکھ لیا 6۔ اب اس 6 سے یہ سارے حصے نکلنے ہیں جی، اس 6 سے یہ سارے ہاں 6 سے یہ سارے حصے نکلنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھا وہ ثلثان تھا جی، کیا تھا؟ ثلثان تھا۔ تو 6 کا ثلثان کتنا ہے جی؟ 4 ہے، 6 کا ثلثان 4 ہے، تو ثلثان کے نیچے ہم نے لکھ دیا 4، ثلثان کے نیچے لکھ دیا 4، وہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور جو 6 ہیں، جو 6 ہیں، ان میں سے جو ثلث ہے وہ کتنا بنتا ہے جی؟ 2 بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے، لہذا ہم نے ثلث کے نیچے لکھ دیا 2 لکھ دیا، ثلث کے نیچے 2 لکھ دیا، وہ ٹھیک ہے۔ اور ماں کا حصہ کتنا تھا جی؟ 1، سدس تھا نا جی، ماں کا سدس تھا، تو 6 میں سے سدس کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، لہذا ہم نے سدس کے نیچے لکھ دیا 1، سدس کے نیچے ہم نے 1 لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے؟ 1 لکھ دیا۔ اب آپ ان کو جمع کر لیں، ان کو جمع کر لیں۔ عینی بہنوں کو ملے تھے 4، اخیافی بہنوں کو ملے تھے 2، 4 اور 2 6، اور ماں کو ملا ہے 1، 6 اور 1 7، یہ کیا بن گئے؟ 7 بن گئے۔ ابھی حصے کیا بن گئے ہیں؟ 7 بن گئے ہیں، حصے 7 بن گئے ہیں، اور جو مخرج تھا وہ کیا تھا؟ 6 تھا، مخرج 6 تھا، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حصے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا ہے، حصے بڑھ گئے ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جب حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج کیا ہو جائے؟ چھوٹا ہو جائے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اول کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اول، وہاں اول ہو جاتا ہے، یعنی مخرج کو جو ہے پھر بڑھا لیا جاتا ہے، مخرج کو بڑا کیا جاتا ہے، مخرج کو بڑا کیا جاتا ہے۔ اول کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، لیکن یہاں پر یہ بات آپ اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب حصے جو ہیں
وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج کیا ہو جائے؟ چھوٹا ہو جائے. چھوٹا ہو جائے تو پھر مخرج کو بھی بڑا کیا جاتا ہے. پھر مخرج کو بھی بڑا کیا جاتا ہے. مخرج کے بڑا کرنے کو ہی اول کہتے ہیں. مخرج کے بڑا کرنے کو ہی اول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اول ہو جائے گا. 7 کی طرف اول ہوگا. یہاں پر 7 کی طرف اول ہوگا. ٹھیک ہے. جی. لہذا اب جائیداد کے حصے جو ہیں وہ 6 نہیں کیے جائیں گے بلکہ 7 حصے کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ 7 حصے کیے جائیں گے. جن 7 حصوں میں سے ہم جو ہے وہ 4 حصے دے دیں گے اینی بہنوں کو. جی. 4 حصے دے دیں گے اینی بہنوں کو دے دیں گے. اور جو 2 حصے ہیں وہ اخیافی بہنوں کو دے دیں گے. جی. اور جو 1 حصہ ہے وہ ماں ماں کو دے دیا جائے گا. 1 حصہ کیا جائے گا؟ ماں کو دے دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے. جی. اچھا جی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ والی مثال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. ثلث جو ہے وہ جمع ہو جائے. ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا. ایک شخص جو ہے فوت ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء کے اندر جو ہیں 2 عینی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. 2 کیا ہیں؟ عینی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں 2 عینی بہنیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں 2 اخیافی بہنیں. ٹھیک ہے جی. جی. تو جب میت کی جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں تو ان کو کیا ملا کرتا ہے جی؟ ثلثان. ان کو ثلثان ملتا ہے. ان کو ثلثان ملتا ہے. لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلثان. کیا لکھ لیں گے؟ ثلثان. اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث. ان کو ملا کرتا ہے ثلث ملا کرتا ہے. لہذا اخیافی جو بہنیں ہیں ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلث. ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلث. اب دیکھیں کہ یہاں پر دوسری نو کے 2 حصے جمع ہو گئے ہیں. دوسری نو کے 2 حصے جمع ہو گئے. ثلثان اور ثلث. ٹھیک ہے. اور ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے جو مسئلہ بنانا ہے بنانا ہے وہ کس سے بنانا ہے؟ مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ یعنی یہاں پر جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ مخرج کون سا عدد ہوگا؟ کس عدد سے یہ حصے نکالے جائیں گے؟ تو ہم نے جو اصول پڑھا ہے وہ اصول یہاں چلاتے ہیں. وہ اصول یہاں پر چلاتے ہیں کہ اصول یہ تھا کہ جب جو ہے وہ 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ 1 نو سے تعلق رکھتے ہوں وہ 1 نو سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر جو جز کا مخرج ہوگا مخرج ہوگا وہی دگنے کا مخرج ہوگا اور وہی دگنے کا مخرج ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو جز ہے وہ ہے ثلث. کیا ہے؟ اور ثلث کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے. ثلث کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے. لہذا جو پھر جز کا مخرج ہوگا وہی دگنے کا مخرج ہوگا. وہی دگنے کا مخرج ہوگا. اور یہاں پر جز کا مخرج کیا ہے جی؟ 3 ہے. جز کا مخرج 3 ہے. لہذا یہی 3 کس کا مخرج ہوگا؟ دگنے کا مخرج ہوگا. تو پھر کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 3 سے مسئلہ بنا لیں گے جی. کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 3 سے مسئلہ جو ہے وہ بنا لیں گے. تو میت کے اوپر ہم لکھ دیں گے 3. میت کے اوپر 3 لکھ دیں گے. اسی 3 سے جو ہے وہ حصے نکالیں گے. اسی 3 سے حصے نکالیں گے. تو 3 کا جو ثلثان ہے وہ کتنا ہے جی؟ 2 ہے. 3 کا ثلثان جو ہے وہ 2 ہے. تو جو عینی بہنیں ہیں ان کی ثلثان کے نیچے ہم لکھ دیں گے 2. ثلثان کے نیچے ہم 2 لکھ دیں گے. تو اور جو اخیافی بہنیں تھیں ان کا ثلث تھا. ان کا ثلث تھا. ان کا تہائی تھا. ان کا کیا تھا؟ تہائی تھا. 1/3 تھا.
1/3 था। 3 था। तो 3 का तिहाई कितना बनता है जी? 1। 3 का तिहाई एक बनता है। तो 1 हम लिख देंगे अखजाफी बहनों के सुलुस के नीचे, अखजाफी बहनों के सुलुस के नीचे। और ठीक है, लिहाजा जायदाद के जो है वो कुल कितने हिस्से किए गए? 3 हिस्से किए गए। जायदाद के कुल 3 हिस्से किए गए। 3 हिस्से किए गए। 2 हिस्से दे दिए गए ऐनी बहनों को, 2 हिस्से दे दिए गए ऐनी बहनों को, और 1 हिस्सा दे दिया गया अखजाफी बहनों को। अगर 30,000 मौजूद हो जी, अगर 30,000 जो है वो मौजूद हो तो जो 20,000 है, जो 20,000 है, 20,000 है वो किसको दे दिया ऐनी जाएगा? बहनों को दे दिया जाएगा। ऐनी बहनों को दे दिया जाएगा। और जो 10,000 है वो किसको दे दिया अखजाफी बहनों को दे दिया जाएगा? जाएगा। अखजाफी बहनों को दे दिया जाएगा। दिया जाएगा। ठीक है भाई। जी, अच्छा जी, यहाँ ये अभी जो हमने मिसाल पेश की थी, इस मिसाल के अंदर जमा हो रहे थे सुलुसान और सुलुस। अब हम जो है वो मिसाल लेकर आते हैं कि जिसके अंदर सुदुस और सुलुसान जमा हो जाएं। सुलुसान जो हैं वो क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। जमा हो जाएं। तो एक शख्स जो है वो फौत हुआ, उसके जो वरसा हैं उनके अंदर माँ है, 2 ऐनी बहनें हैं और चचा चचा है। लिहाजा हम मैयत लिखने के बाद जो है वो लिख लेते हैं माँ। जी। क्या लिख लेते हैं? माँ लिख लेते हैं। और थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख देते हैं 2 ऐनी बहनें। ऐनी बहनें लिख देते हैं। और थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख देते चचा। हैं चचा लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जब मय्यत की माँ हो, मय्यत की माँ हो और मय्यत की माँ के साथ मय्यत के 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई भी हों, तो फिर माँ को मिला करता है सुदुस। लिहाजा माँ के नीचे हमने सुदुस लिख दिया है, माँ के नीचे सुदुस लिख दिया है। और जो मस्जिद की 2 या 2 से ज्यादा ऐनी बहनें हों तो उनको मिला करता है सुलुसान मिलता है, उनको सुलुसान मिलता है। तो उनके नीचे हम लिख लेंगे सुलुसान। और चचा किस में से होता है? असबात में से। चचा असबात में से होता है, तो उसके नीचे हम असबा लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? असबा लिख लेंगे। अब आप तवज्जो फरमा लें, इस मसला के अंदर जो है वो सुलुसान और सुदुस जमा हो गया है। क्या हो गया है? सुलुसान और सुदुस जमा हो गए। सुलुसान और सुदुस जमा हो गए। सुदुस जो है वो जमा हो गया है। अब हमने देखना है यार कि जो मखरज है यहाँ वो क्या होगा? मखरज क्या होगा? वो कौन सा अदद होगा जिससे ये हिस्से निकाले जाएंगे? मखरज क्या होगा? वो कौन सा अदद होगा जिससे हिस्से निकाले जाएंगे? तो अब हम अपना पढ़ा हुआ कानून इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा हुआ कानून इस्तेमाल करते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा फर्जी हिस्से जो हैं वो क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। वो एक नौ से ताल्लुक रखते हों, वो एक नौ से ताल्लुक रखते हों, तो जो अदद जो है वो जुज का मखरज होगा, वही अदद दुगने का भी मखरज होगा और दुगने का भी मखरज होगा। जो अदद जुज का मखरज होगा वही अदद जो है जुज के दुगने का भी मखरज होगा। तो यहाँ पर जो जुज है वो क्या है? सुदुस है। यहाँ पर जो जुज है सुदुस है, तो उसका मखरज क्या है? 6 है। उसका मखरज 6 है। लिहाजा इसके जो दुगने का दुगना है, इसके दुगने का दुगना है वो क्या है? सुलुसान है। उसका मखरज भी क्या होगा? 6 होगा। यही 6 होगा। उसका मखरज भी यही 6 होगा। लिहाजा मसला बनाया जाएगा 6 से। मसला बनाया जाएगा 6 से। 6 जो है इससे मसला बनाया जाएगा, यही मखरज होगा। इससे हिस्से क्या होंगे? निकाले जाएंगे। इससे हिस्से निकाले जाएंगे। तो ऐनी बहनों को क्या मिलना था? सुलुसान। ऐनी बहनों को सुलुसान मिलना था। तो उनके नीचे हमने सुलुसान लिखा हुआ है जी।
ان کے نیچے ہم نے سلسان لکھا ہوا ہے۔ سلسان لکھا ہوا ہے، تو 6 کا سلسان کتنا بنتا ہے؟ 4 4 بنتا ہے، 6 کا سلسان 4 بنتا ہے، تو وہ 4 ہم نے لکھ دیا، اینی بہنوں کا جو حصہ سلسان ہے اس کے نیچے 4 لکھ دیا، 4 لکھ دیا، اس کے نیچے 4 لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ جی۔ اور ماں کو جو ماں ہے، جی۔ جو ماں ہے اس کو ملنا ہے کتنا؟ سدس ملنا ہے، جی۔ اس کو سدس ملنا ہے، سدس ملنا ہے، تو ماں کے نیچے سدس لکھا ہوا ہے، جی۔ ماں کے نیچے سدس لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تو 6 کا سدس کتنا بنتا ہے جی؟ 1 بنتا ہے، 6 کا سدس 1 بنتا ہے، 1 بنتا ہے، لہذا وہ 1 ہم لکھ دیں گے سدس کے نیچے، جی۔ کیا لکھ دیں گے؟ سدس کے نیچے، اور ٹھیک ہے، جی۔ تو 4 کس کو مل گئے تھے؟ بہنوں کو مل گئے، بہنوں کو مل گئے، اور 1 مل گیا ماں کو، تو 4 اور 1 کو جمع کر لیا، 5 بن گئے، 5 بن گئے، باقی کیا بچ گیا؟ 1 باقی 1 بچ گیا، 1 بچ گیا، یہ کس کو دے دیا جائے گا؟ چچا کو بطور اسبا دے دیا یہ جائے گا، چچا کو بطور اسبا دے دیا دیا جائے گا، یہ چچا کو بطور اسبا دے دیا جائے گا، اور ٹھیک ہے بھائی۔ جی۔ اب ہم جو ہے نا جی وہ مثال پیش کرتے ہیں، اب ہم وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ثلث اور سدس جمع ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ سدس جمع ہو جائیں، وہ مثال پیش خدمت ہے جس کے اندر کیا جمع ہو جائے؟ ثلث اور سدس جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ تو بھائی ایک شخص جو ہے ماں 2 اخیافی بہنیں اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا، ماں 2 اخیافی بہنیں اور چچا جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا، تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں ماں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں اخیافی بہنیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میت جو ہے اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں، تو ماں کو ملا کرتا ہے سدس، ماں کو ملا کرتا ہے سدس ملا کرتا ہے، تو ماں کے نیچے ہم لکھ دیں گے سدس، ٹھیک ہے۔ اور جب میت جو ہے اس کے 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں، تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث، کیا ملتا ہے؟ وہ ثلث کے اندر شریک ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ثلث کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، تو لہذا اخیافی جو بہنیں ہیں ان کے نیچے ہم لکھ دیں گے ثلث، کیا لکھ دیں گے؟ اور چچا عصبات میں سے ہوتا ہے، اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اسباب، اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے اسباب۔ اب آپ ملاحظہ فرما لیں، توجہ فرما لیں کہ یہاں پر سدس اور ثلث جمع ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ سدس اور ثلث کیا ہو گیا ہے؟ جمع ہو گیا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ دوسری نوع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دونوں دوسری نوع سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس عدد کو کیا کرنا ہے؟ مخرج بنانا ہے، کس عدد کو مخرج بنانا ہے، کس عدد سے جو ہے وہ مسئلہ نکالنا ہے، کس عدد سے مسئلہ نکالنا ہے۔ یہ جو فرضی حصے 2 جمع ہو گئے ہیں، یہ کیسے تقسیم کیے جائیں گے؟ یہ کیسے تقسیم کیے جائیں گے؟ تو پڑھے ہوئے قانون کے مطابق ہم نے جو قانون پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ جب 2 یا 3 حصے جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو جو عدد جز کا مخرج ہوتا ہے وہی دگنے کا بھی ہوتا ہے اور دگنے کے دگنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو چھوٹا حصہ ہے، جو جز ہے، وہ کیا ہے؟ سدس ہے، اور سدس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ 6، وہ 6 ہے، سدس کا مخرج 6 ہے، لہذا اس کا جو دگنا ہے
اس کا سدس کا جو दुगना है। दुगना सुलुस है उसका मखरज भी क्या होगा 6 होगा। 6 होगा। तो मसला किससे बनाएंगे 6 से 6 से बनाएंगे। मैयत के ऊपर क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। मैयत के ऊपर 6 लिख लेंगे। 6 लिख लेंगे। तो अब इस 6 से हिस्से निकालेंगे। इस 6 से हिस्से निकालेंगे। तो 6 का जो सुदुस है वो कितना बनता है 1 बनता है। तो माँ का हिस्सा जो सुदुस था उसके नीचे लिख दिया 1 लिख दिया। अब 6 का जो सुलुस है वो कितना बनता है 2 वो 2 बनता है। वो 2 बनता है। 2 बनता है। लिहाजा हमने सुलुस के नीचे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। 2 किसको मिले हैं बहनों को। 2 अखियाफी बहनों को मिले हैं जी। 2 अखियाफी बहनों को मिले हैं। बहनों को मिले हैं। और 1 किसको मिला है माँ को। तो 2 और 1 को जमा करें तो क्या बन गया 3 बन गया। बाकी क्या बच गए 3 बाकी बच गए 3 बच गए। और ये 3 किसको दे दिए जाएंगे चचा को बतौर चचा को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। ये 3 चचा को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई। लो जनाब ये जो हमने कानून दूसरा पढ़ा था जो दूसरा कानून पढ़ा था कि जब इन 6 हिस्सों में से 2 या 3 हिस्से जमा हो जाएं और वो क्या हों एक ही नौ से ताल्लुक़ रखते हों एक ही नौ से ताल्लुक़ रखते हों तो फिर जो है वो कौन सा जो अदद है वो मखरज होगा कौन सा अदद मखरज होगा। तो इस बारे में हमने जो कानून पढ़ा था उसकी सब की जो मिसालें हैं वो बयान हो चुकी हैं। कानून भी बयान हो चुका है और मिसालें भी बयान हो चुकी हैं। तो आप तवज्जो से इसका जो है वो तकरार करें तवज्जो से इसका